سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صلوات۔ آج یہ صدا خانے میں فضیلت علم کے عنوان پر یہ تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیات کا، لیکن ساری مصروفیات پر مصروفیت اعضاء حاوی آ جاتی ہے اور غالب آنی بھی چاہیے، کیونکہ ہماری دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے اور ہماری آخرت میں نجات کا سامان بھی ہے۔ اس لیے مجلس میں شرکت کرنا تمام مصروفیات ظاہر زندگی کی باقی مصروفیات کی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ ایام اعضاء جو ہیں واقعی ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، اور ان سے ہماری نسلوں کی تربیت ہوتی ہے اور ہمارے لیے ایک سامان فکر ملتا ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اور آپ بھی ظاہر اس کی تائید کریں گے، کہ ہم مجالس سے جہاں اور تبرکات لے کر جاتے ہیں وہاں ہم ایک تبرک فکر بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ جب ذاکر کوئی بات کہتے ہیں، عالم کوئی بات کہتے ہیں، خطیب کوئی بات کہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے فکر کا راستہ ملتا ہے، اور پھر اس سے اور بات سے بات سامنے آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ، ہستیاں، شخصیات، بچے بڑے سب جو اس امام بارگاہ سے عزاخانے سے وابستہ ہیں، یقین جانیے جب وہ اس فصل عزا میں شامل ہو جاتے ہیں اور فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو دنیا میں جو ان کا مختلف نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں اس میں نمایاں کامیابیاں ملا کرتی ہیں۔ یہ دین ہے مولا کی، یہ بڑا کرم ہے مولا کا، کیونکہ شاید کوئی پوچھے آپ سے کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے سنا، تو یقین جانیے یہ مکتبہ مجلس عزائے حسین ہے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں بچے پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں، اور عملی زندگی میں اس کی معنویت سامنے آ جاتی ہے۔ اور یقیناً دنیا جانتی ہے کہ جو مجلس کی روح ہے اور جو مجلس کی جان ہے اور جو مجلس کا ایک خاص مغز ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے ایک سرمایہ زندگی بن کے سامنے آتا ہے۔ کسی بھی شعبہ زندگی میں ہوں، کسی بھی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہوں اپنی مثبت انداز سے، اس میں یہ ذکر حسین بڑی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ذکر حسین صرف ایک کسی شخصیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ پورے نظام زندگی کا ذکر ہے اور پورے مفہوم بندگی کا ذکر ہے،
اور جو اس ذکر کی تاثیر سے مستفید ہوتا ہے وہ پھر شخصیت میں اپنے صبر بھی لاتا ہے، استقامت بھی لاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ذکر کا مقصد تو زندگی کو ایک سنوارنا بھی ہے نا، تو صبر بھی لاتا ہے، استقامت بھی لاتا ہے، عدل بھی لاتا ہے، اور شعور بھی لاتا ہے، زندگی کی برکتیں بھی لاتا ہے، غرض یہ کہ عملی طور پہ کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے ذکر حسین۔ اور جو اس میں زندگی ہے اور مجلس اعضاء میں ظاہر ہے میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا کسی اور محفل کا ذکر حسین، لیکن حقیقت ہے سب کہہ رہے ہیں، وہ کہ جو یہاں نہیں بھی آ رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں اس بات کو، بظاہر نہ کہیں لیکن اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مجلس حسین میں جو روح ہوتی ہے، جو زندگی ہوتی ہے، وہ اور محافل میں نظر نہیں آتی ہے۔ مجھے اپنے ایک بہت ہی بزرگ ظاہر دانشور بھی تھے اور بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور ہماری وہاں کی جو ایک خاص معاشرتی ادبی زندگی ہے اس کے خاصے ایک اہم رکن بھی تھے، مولانا کوثر نیازی صاحب، ظاہر اب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بڑے خلوص سے کہا کرتے تھے کہ جب میں یہ آپ کے مجمع میں آتا ہوں، اس مجمع میں آتا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں کوئی زندہ مجمع سے مخاطب ہو رہا ہوں، زندہ مجمع، زندہ افراد، ایک شعور رکھنے والا مجمع۔ تو وہ کہتے تھے کہ ایسی زندگی اسی مجلس میں نظر آتی ہے جسے مجلس حسین کہا کرتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ اب واہ واہ نہ بھی کریں لیکن آپ کی نگاہیں بتاتی ہیں کہ آپ تسلسل فکر کو لے کے چل رہے ہیں۔ پھر دیکھیں بزرگوں کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ علامہ علی نقوی صاحب کی میں بات اکثر کہتا ہوں اپنے احباب میں، نبتن صاحب جنہیں کہا جاتا ہے اللہ مقامہ، وہ ایک دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے تو کہنے تو کسی نے بابا ظاہر زیادہ کی، سبحان اللہ واہ واہ، تو مولانا صاحب اللہ مقامہ نے کہا کہ یہ بابا سبحان اللہ اور تعریف اور یہ کوئی حکم تو نہیں ہے کہ کہا جائے ضرور کہ ہاں واہ 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 بہت خوب سبحان اللہ، یہ لیکن کہنے لگے ہاں اس سے اتنا ضرور ہے کہ مقرر کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ مطلب یہ کہ کوئی تاکید نہیں ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی کسی کا حکم نہیں ہے، اور یہ ایک تربیت کہتی ہے کہ ہاں، اور اچھا پھر یہ بھی ہے آپ کو اگر بولنے والا ظاہر ہے سوچ کے بول رہا ہے، حوصلہ افزائی کا لفظ استعمال کیا علامہ مقامہ نے، تو وہ جب سوچ کر بول رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی فکر کو تازگی ملتی ہے، اسے راستہ ملتا ہے۔ ہاں اگر وہ اسکرپٹڈ ہے تب تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے A to Z شروع ہو جائے گا ختم کر دے گا بات کو، لیکن اگر وہ فکر سے بات کر رہا ہے، سوچ کے بات کر رہا ہے، تو آپ کا جو ایک تعاون فکر ہے وہ یقیناً اس کی رہنمائی کا ضامن بن جاتا ہے اور اس کا باعث بن جاتا ہے۔ اس میں آواز کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ صرف مقرر نہیں بولا کرتا بلکہ سامعین بھی بولا کرتے ہیں، اور سامعین کی جو سماعتیں ہیں وہ مقرر کی نگاہ اس کو دیکھ لیتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ایک بہت ہی گول مول سا چھوٹا سا بچہ میرے سامعین میں شامل تھا، مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ مجھ سے مخاطب ہو رہی ہیں، اور وہ اپنے ابو کی گود میں بیٹھا تھا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان سارے سامعین میں سب سے زیادہ وہ متوجہ ہے، کیونکہ نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، یہ تو یہ ایک تربیت کا سامان ہے، اور ایک ایسا فرش اعضا ہے جو صرف فرش اعضا نہیں ہے بلکہ فرش زندگی ہے اور فرش بندگی ہے اور عطائے الہی ہے کہ دیکھیں بات سے بات آتی جائے گی، اور سوچیے گا، غور کیجیے گا، ظاہر آپ صاحبان فکر تشریف فرما ہے، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھ سے بہتر جاننے والے تشریف فرما ہے، تو غور کیجیے گا کہ آپ دیکھیں کہ انسان سوچتا ہے کہ دکھ جو ہے، غم جو ہے، وہ انسان کی زندگی کے لیے ایک بڑی عجیب کیفیت ہے۔ انسان غم سے بھاگتا ہے، غم سے دور رہتا ہے، لیکن غم حسین عجب سرمایہ زندگی ہے کہ غم حسین وہ غم ہے جس سے انسان قریب آنا چاہتا ہے، اہل عقیدت قریب آنا چاہتا ہے، صاحبان اعتقاد قریب آنا چاہتے ہیں۔ غم حسین سرمایہ زندگی ہے، اور دنیا والے شاید اس پر متحیر ہو جائیں کہ کیسے عجیب، یعنی دیکھیں کہ کیا زندگی ہے کہ غم حسین کی وہ تازگی ہے اور وہ بندگی کی ایک ایسی عظمتیں اس میں نظر آتی ہیں کہ انسان دعا مانگتا ہے۔ وہ دعا میں نے بھی مانگی ہے، میرے بزرگوں نے بھی مانگی ہے، اور ہمارے بچے بھی مانگ رہے ہیں، نسل در نسل وہ دعا چلتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کے ذہنوں میں وہ دعا آ گئی ہوگی۔ بڑا عام کا جملہ ہے لیکن بڑی گہرائی اور بڑی گہرائی رکھتا ہے وہ جملہ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ آپ دیکھیں کیا پراثر دعا ہے،
اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا تفریت ہے اس غم میں اور کیا تازگی ہے اس غم میں۔ آج کیونکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ کسی ایک لمحے کا واقعہ نہیں ہے، جیسے ہم کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور ہم کہ فلاں بادشاہ آیا اس نے یہ کیا، فلاں بادشاہ آیا اس نے یہ کیا، وہ یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ کربلا تو ایک متحرک ایک سلسلے کا نام ہے، کربلا ایک متحرک سلسلے کا نام ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے وہ ہجری 61 میں واقعہ پیش آیا، ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر فکری اعتبار سے دیکھیں، علمی اعتبار سے دیکھیں، عملی اعتبار سے دیکھیں، نظری اعتبار سے دیکھیں، آئیڈیالوجیکلی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کربلا تو ایک مسلسل سفر میں جاری ہے۔ کربلا کا ہر دن کربلا ہے، ہر دن کربلا ہے، کیونکہ ہر دن آپ فکر کربلا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جب یہ فکر کربلا ساتھ ہو تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کربلا کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ جسے ماضی کا واقعہ کہہ سکیں۔ کربلا ماضی کا واقعہ نہیں ہے، کربلا ہر دور کا واقعہ ہے۔ درود بر محمد وآلہ۔ اب دیکھیں نا، ابھی آپ نے کلام پڑھا ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا گیا کہ گھر پہ نام کی تختی نہیں لگانا چاہتا لیکن مولا کا علم لگانا میرے لیے یاد آتا ہے۔ ہمارے دوست ہیں اسلام آباد میں، وہ خرم خلیق صاحب، ان کا لکھا ہوا سلام ہے اور ماشاءاللہ بہت عمدہ لکھتے ہیں اور بچوں میں بڑوں میں ماشاءاللہ جو آج کل کے جدید سوشل میڈیا کے سلسلے ہیں اس پر بھی لکھتے رہتے ہیں، بہت بھیجتے ہیں۔ تو یہ ان کا سلام ہے، بہت مولا کی عطا ہے ان کے قلم میں اور اثر ہے۔ تو یہ بھی یہی ہے ان کا کہ جس انداز میں انہوں نے لکھا ہے۔ آج کل کے بیمار ہیں بیچارے، ان کا میسیج مجھے ملا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور حال ہی میں بلکہ چند ماہ ہی ہوئے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات میں فرمائے۔ خرم خلیق صاحب جن کا یہ کلام ہے اور بڑا اچھا پڑھا ماشاءاللہ اصغر صاحب اور بچوں نے ساتھیوں نے جس انداز سے اس کو سنا۔ تو یہ خود بخود چیزیں آتی ہیں، یہ خود بخود فرش ازا کی عطا ہوتی ہے۔ کوئی کہتا تو نہیں ہے تم یہ کرو لیکن کوئی کہہ رہا ہے کہ کرو۔ دیکھیں یہ عجیب جملہ زبان میں آ گیا۔ دیکھیں نا کہ اب یہ کہ یہ سلام پڑھو یہ شعر یہ وہ، کوئی کہتا نہیں ہے لیکن کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہتا کہ تم کہو بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم کہو گے ہم تمہاری بات کو سنیں گے، ہم تمہاری بات کو سنیں گے۔ آپ دیکھیں جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر وہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں یقیناً یہ غم ایسا ہے کہ غم حسین وہ غم ہے جو غم کی اس ڈیفینیشن میں نہیں آتا جسے عام دنیا غم کہا کرتی ہے۔ وہ غم تو وہ ہے جس سے انسان دور بھاگتا ہے، یہ غم وہ ہے جو انسان قریب آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دوائے درد ہے، یہ دوائے غم ہے، یہ صرف غم نہیں ہے بلکہ مداوائے غم ہے۔ یہ درد دوائے درد ہے، جب دوائے درد ہو تو پھر ظاہر ہے وہ غم نہیں ہے بلکہ وہ ایک غم کی دوا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ دیکھیں اور سوچیں کہ زندگی میں آپ کو ایسی بہت سی کیفیتیں ملیں گی، بہت سی چیزیں ملیں گی جو میں دیکھیں لفظوں پہ گفتگو اکثر کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے ایک اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ نئی نسل کو خاص طور سے ظاہر ہے زبان کے حوالے سے بات کرنا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، ضروری ہے، کیونکہ جہاں تک ذکر حسین کا تعلق ہے، میں دیکھیں بات سے بات آگے تو کہنا چاہیے، جہاں تک ذکر حسین کا تعلق ہے اگرچہ ظاہر ہے ہر زبان میں ذکر ہو رہا ہے، انگریزی میں بھی ہو رہا ہے، فرانسیسی میں بھی ہو رہا ہے، جرمن میں بھی ہو رہا ہے، جہاں ہر طرح ذکر ہو رہا ہے ہر زبان میں، لیکن میری محسوسات یہ ہیں اور آپ کی بھی وہی ہوگی، میری محسوسات یہ کہ ٹھیک ہے ہر زبان میں ذکر حسین ہو رہا ہے لیکن ان تمام زبانوں میں ذکر حسین ہونے کے باوجود ذکر حسین کی اپنی زبان ہے، ذکر حسین کا اپنا میڈیم ہے، ذکر حسین کا اپنا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے اس کا جو معافی و ضمیر ہے اس کو ایک وہی زبان سمجھا سکتی ہے، اس کو سمجھ رہا ہے اور قریب ترین جس زبان سے ہے، لیکن اگر آپ فکری اعتبار سے دیکھیں اور طبعی اعتبار سے دیکھیں اور جذبات کے لحاظ سے دیکھیں تو ذکر حسین کی تو اپنی زبان ہے، اپنی زبان۔ میں نے جملہ کہہ دیا، سوچئے گا آپ، غور کیجئے گا، میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ زبانیں تو خیر وہ جو مختلف ممالک کی زبانیں، مختلف علاقوں کی زبانیں، بین الاقوامی زبان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ زبانیں جو ہماری اپنے مملکت میں ہمارے ماحول میں علاقائی زبانیں کہلاتی ہیں یا مختلف ماحول کی زبانیں کہلاتی ہیں، ہر جگہ ذکر حسین ہوتا ہے۔ اب میں بالکل براہ راست گفتگو کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اپنے حوالے سے کہ وہاں پہ زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ممکن ہے کوئی ذاکر کشمیری میں زبان میں ذکر کر رہا ہے، سرائکی میں ذکر کرتا ہے،
ذاکر سرائکی میں ماشاءاللہ کیا خوب پڑھتے ہیں، کتنا اچھا۔ اب مجھے سرائکی نہیں آتی، میں سرائکی نہیں سمجھتا، لیکن جتنا گریہ مجھے سرائکی ذاکر کے ذکر بھی ہوتا ہے اتنا کسی اور پہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مولا کی زبان ہے، مولا کی زبان اپنی زبان ہے۔ اب میں اگر کہیں جاؤں، میں دیکھیں نا سندھی میں کیسے کیسے کلام کہے گئے، کیسے کیسے دوہڑے پڑے جاتے ہیں، برہاوی میں، بلوچی میں، پشتو میں اور تمام زبانوں میں، پنجابی میں، ہر زبان میں جو میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں، اب وہ زبانیں سب جدا جدا ہیں، لیکن ہر زبان جب ذکر حسین میں آ جائے گی تو وہ حسین کی زبان بن جاتی ہے، وہ حسین کی زبان بن جاتی ہے، اور پھر وہ میڈیم ایسا ہو جاتا ہے، پھر اس بات کی پابندی نہیں رکھتا کہ اس کو کون سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہاں سمجھنے زیادہ محسوسات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ شعور بھی ضروری ہے اور محسوسات بھی ضروری ہے۔ جب محسوسات ہو، فیلنگز ہو، ایک تعلق ہو، نسبت ہو، تو پھر وہاں پہ سرائکی زبان تو آپ واقف ہیں ماشاءاللہ، بلکہ ابھی ایک سرائکی ذاکر پڑھ رہے تھے، اتنا ماشاءاللہ کہ میں کیا بتاؤں کہ بس آنسو روا تھے اور کیا کیفیت تھی۔ تو میں نے ان سے بعد میں اس کی میری باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے سرائکی زبان جو ہے یہ بنا ہی گئی ہے ذکر حسین کے لیے، واقعی یعنی یہ ایسا لگتا تھا۔ اور یہ اب اس میں کوئی وہ نہیں کہ کیا زبان ہے، کون نہیں ہے، بلکہ کیونکہ وہ آپ کی عقیدت ہے، آپ کی وابستگی ہے، اس میں آپ کا جو ایک جس کو اب آج کل کی جدید زبان میں کہا جاتا ہے نا، جیسے باڈی لینگویج کہا جاتا ہے، ایک آئی کانٹیکٹ کہا جاتا ہے، کتنی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب وہ زبان تو نہیں ہے لیکن بہرحال زبان ہے۔ تو اس لحاظ سے ذکر حسین ایسا غم ہے کہ جو صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک متحرک کیفیت کا نام ہے، ایک متحرک کیفیت کا نام ہے۔ اگر حقیقتاً ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم اس سے وابستہ، تو یقین جانیے ہمیں کیا معلوم ہو جاتا ہے یہاں کا، میں دیکھیں کہاں سے کہاں بات آ گئی، ہمیں کیا معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم زندہ کیوں ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، کیا ہمارا آبجیکٹو ہے، کیا ہمارا مقصد زندگی ہے، why we live اور why we should live، کیا تمام ہمارا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو وہاں جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں آپ یقین جانیے اگر اس کی ادا خانے سے وابستگی ہے، اس کی ادائے حسینی سے وابستگی، بلا تفریق اس بات کے کہ اس کا فقہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا نظریہ زندگی کیا ہے، وہ الگ تمام کیفیتیں ہیں، لیکن جہاں تک حسین کا معاملہ ہے نا، حسین کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، قلب کا معاملہ ہے، جذبے کا معاملہ ہے، یقین کا معاملہ ہے، اعتقاد کا معاملہ ہے۔ جب وہاں حسین کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہاں یقیناً آواز یہ آتی ہے کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جو شاہ نے کیا خوب کہا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، مشروط کر دیا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے بھی ہمارے ہیں حسین۔ یہ دیکھیں یہ ہے کہ جوش ملیہ بادی نے کیا خوبصورتی سے کہا ہے اور کیا بات کہی ہے کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین۔ ہاں انسان کو ذرا جاننے تو دو، ذرا ہوش میں تو آنے دو، ذرا اسے کچھ محسوسات کی دنیا میں شامل تو ہونے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جب ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو پھر وہاں معلوم ہو جاتا ہے، اور ہمارے اپنے احباب کو میں دیکھا ہے، اپنے تمام دوستوں میں دیکھا ہے کہ جب امام علی مقام کی بات آتی ہے تو اس کی فکری نوعیت سے، اس کی عملی نوعیت سے، یہاں کہا بھی گیا کتنا اچھا بھی پڑھا تھا کہ کس سکون سے جا رہے ہیں، کس سکون سے جا رہے ہیں، کیا لفظ استعمال کیا تھا ماشاءاللہ کتنا عمدہ، کہ کس سکون سے جا رہے ہیں، کہ ایسے ایسے مواقع آ رہے ہیں کہ میں بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ ہم ان کے اس منزل فکر تک پہنچ نہیں سکتے، ایسے ایسے مراحل آ رہے ہیں راستے میں کہ اگر بلا تشبیہ بار بار کہہ رہا ہوں، بغیر کسی پریسیڈنٹ کے، بغیر کسی اگزامپل کے، بغیر کسی مثال دیے، ایسے ایسے مراحل آ رہے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو کتنی دفعہ پلٹ جاتا، کیا کچھ کر دیتا، لیکن حسین عام آدمی تو نہیں ہے، حسین تو بہت بڑی مقام ہے، حسین تو بہت عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اب وہی واقعہ آپ دیکھ لیں، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ کتنا اہم واقعہ تھا اور کیا سفارت کاری کی ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، دنیا
آج بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہے، سکڑ رہی ہے، قریب ترین آ رہی ہے، لیکن اس وقت کو دیکھو جب حسین اس وقت اپنا کام کر رہے تھے، امام علی مقام نے کیا بین الاقوامیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہلے اپنا سفیر بھیجا ہے، اپنا سفیر بھیجا ہے۔ یہ سفارتکاری حسین ہے، یہ سفارتکاری حسین ہے، یہ حسین کی ایسی سفارتکاری ہے۔ اور ہاں جو کچھ کہا گیا واقعات سے آپ باخبر ہیں، صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہے، اور جب شہادت کی خبر آئی ہے تو پھر وہاں پہ جس مقام پہ ہیں، جس منزل پہ ہیں، وہ صلبیہ کی منزل ہو، وہاں بھی امام علی مقام کیا ثبات قدم ہے کہ کہیں یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ نہیں کیا مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی ہے۔ دنیا والے وہاں تمام تر یہ جب روانہ ہو رہے ہیں مکے سے، تب بھی وہاں اپنے قریب تھے لوگ، اچھے خاصے لوگ، جاننے والے لوگ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کیوں جا رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے، جب معلوم ہے تو کیوں جا رہے ہیں؟ عجیب گفتگو آج بغیر کسی کو دیکھیں، آپ دیکھیں ہماری سعادتیں ہیں، یہ لمحات سعادت ہیں کہ جب یہ کہا کہ کیوں جا رہے ہیں جب معلوم ہے، یہی تو بات ہے، تبھی تو جا رہے ہیں کہ معلوم ہے، تبھی تو جا رہے ہیں کہ معلوم ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا اور پھر جاتے تو پھر تو بات کچھ اور ہو جاتا۔ یہی تو عظمت شہادت ہے، یہی تو فضیلت علم ہے، یہی تو فضیلت علم ہے کہ علم ہے پھر بھی جا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں کیونکہ ایک مقصد بلند کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر کسی مقصد بد کے لیے جائے نعوذ باللہ تو پھر ظاہر ہے وہ کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، لیکن جب مقصد صالح کے لیے جاتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ایسے مقصد بد کے لیے انسان جاتا ہے اور خود سے جا رہا ہے تو وہ ہلاکت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی خوشنودی کو جاتا ہے تو شہادت پر جاتا ہے۔ یہ ہے کہ زندگی میں ظاہر موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں۔ دیکھیں موت کی بات تو اپنی الگ ہے، دنیا میری بلا جانے مہنگی فانی، بدایونی کا شعر ہے تو بدایوں کے، لیکن زیادہ سا ماشاءاللہ حیدرآباد دکن میں گزرا ہے ان کا، تو ان کا کیا خوب شعر ہے، وہ شعر ہے جس میں اور مشہور مصرع ہے بہت کہ بستے بستے بستی ہے، بستی بسنا کھیل نہیں ہے، وہ بہت مشہور ہو گیا۔ یہ بڑا فکری شعر ہے کہ دنیا میری بلا جانے، کیا دیکھیں سوچئے گا، دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ تو وہ پانی جب اس انداز سے سوچ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انسان جب موت کے لیے اس طرح جا رہا ہے تو علم ہے، یہ فضیلت علم ہے، علم ہے تبھی تو جا رہے ہیں، علم ہے تبھی تو جا رہے ہیں۔ اور ذرا اگر کوئی کیفیت آ رہی ہے، ایک میں کیا لفظ استعمال کروں، اسے غشی نہیں کہہ سکتے، اس کو نیند نہیں کہہ سکتے، اس کو سونا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہاں ایک فکر کی کیفیت ہے، اور جو بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے ہم جا رہے ہیں، ہم پر ہیں، اب یہ ہمیں بتانے کے لیے سوال، کبھی انشاءاللہ کسی مجلس میں سوال پر گفتگو ہوگی، کیونکہ علم کی دنیا میں سوال بڑی اہمیت کا پہلو ہے۔ انشاءاللہ کبھی گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے، سوچیں گے کہ سوال کوشچنیبلٹی، کوشچن ہر جگہ سوال ہے، ہر لمحے پہ سوال ہے، کبھی گفتگو ہوگی تو بات تفصیل سے انشاءاللہ زندگی بخیر کریں گے۔ لیکن یہاں سے اتنا کہوں گا کہ بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے، ہم پر ہیں، ظاہر معلوم ہے کہ آپ پر ہیں، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ پر ہیں، وہاں یہ سوال و جواب کا مرحلہ آ رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہیں اور پھر فوراً کہا جا رہا ہے ہاں ہم یقیناً حق پر ہیں، ہم یقیناً حق پر ہیں، تو پھر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا ڈر، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائے۔ یہ ہے کہ موت، یہ موت کو گلے لگانا، وہ جو پہلی مجلسی میں نے حضرت نجمہ افندی کا مصرع پڑھا تھا کہ یوں تلاش موت جیسے موت سے کچھ کام ہے، جب موت سے کچھ کام کرنے والے آگے بڑھتے ہیں تو موت ان کے سامنے نہیں آیا کرتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ موت کے منہ میں سے زندگی کھینچ لیتے ہیں، وہ موت کے منہ میں سے زندگی کھینچ لیتے ہیں، پھر ان کی حیات نہیں رہا کرتی، ان کی حیات ابدی بن جاتی ہے، ان کی حیات ابدی بن جاتی ہے، اور پھر وہ اس حیات دوام کے حامل ہو جاتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، وہاں تحریک ہوتی ہے، وہاں ایک متحرک ماحول نظر آتا ہے۔ حسین کے نام میں متحرک ماحول ہے، آپ دیکھیں نا ایک ذکر آیا، نعرہ حیدری کی آواز آ جاتی ہے، یہ کیا ہے، یہ بچہ بھی آواز بلند کرتا ہے، نوجوان بھی آواز بلند کرتا ہے، یہ ایک متحرک حسین کا نام ہے جس نے دیا کہ ہاں دل کو ہم بتائیں، تمہیں بتائیں زندگی کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے کربلا ایک ایسا مسلسل سفر ہے، ایک ایسا سفر پہم ہے، ایک ایسا لگاتار سفر ہے کہ جہاں جہاں نوجوان ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، اور دیکھیں بات سے بات ہی لفظ آ گیا بیویوں کا
کہا کہ عزاداری ہمارے لیے ایک قابل فخر سرمایہ ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے جوان، ہمارے مرد، ہمارے تمام حضرات، ہمارے بزرگ بہت، لیکن پھر بھی میں کہوں گا اور آپ یقیناً اس کی تائید کریں گے کہ اگر عزاداری میں خواتین کا حصہ شامل نہ ہو تو عزاداری معاذ اللہ نامکمل نظر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خواتین کو سلامت رکھے، انہی کے ذریعے سے ہمیں تربیت ملی ہے۔ ہماری ماں نے بٹھایا تھا کبھی ممبر پہ، ہمیں نوحے کو سلام کی شکل میں پڑھ کے سکھایا تھا، اور پھر سلام کے بعد تقریر کرنے کا ڈھب آ گیا، موقع آیا بات کرنے کا، تو پھر ٹوٹی پھوٹی باتیں کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ سب کو، ان بچوں کو سب کو، یہ کسی ماں نے کہا تھا بیٹا نعت علی سناؤ، آؤ تم یہ پڑھو، تم وہ پڑھو، اللہ ایک، امام 12، معصوم 14، بدل 5۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ امی نے سکھایا تھا نا، امی نے سکھایا تھا۔ یہ شیر مادر میں شامل ہو گیا، یہ ماں کی گود میں شامل ہو گیا، یہ آغوش مادر میں شامل ہو گیا۔ تو پھر ہمارا سلام ہو ان تمام خواتین کو، ان تمام مستورات کو جنہوں نے کربلا کے ذکر میں، اور ہمارا حصہ لینا ذرا اور معنی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی مصروفیات کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں دفتر میں کام ہے، ہمیں یہ مصروفیت ہے، یہ مصروفیات اپنی جگہ پہ بڑی اہم ہے، لیکن خواتین کی مصروفیات کو آپ دیکھیں، ایام اعزاں میں آپ اور تمام ممالک کو ذہن میں رکھیں، اپنے تمام ماحول کو ذہن میں رکھیں، کتنی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں، یہ تمام کام، گھر کے کام، یہ کام، وہ کام، بچوں کی نگہداشت، اور پھر عزاداری، اور باعث فخر عزاداری کہ ہاں مجھے وہاں بھی جانا ہے، مجھے یہاں بھی جانا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کا کیا سبب ہے، تو فوراً ایک جواب عقل دیتی ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ یوں تو پتہ نہیں امام حسین کا ذکر کب سے شروع ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ ملائکہ نے ذکر کیا ہے، انبیاء نے ذکر کیا ہے، کہاں کہاں تذکرہ حسین ہوا ہے، کہاں کہاں تذکرہ حسین ہوا ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ بہتن شعر میں پڑھ رہا تھا، شاہ عظیم آبادی کا بہت دلچسپ شعر ہے کہ سنی حکایت ہستی، وہ اور پہلو سے انہوں نے بات کی، لیکن یہاں ایک بات آ گئی کہ پتہ نہیں کب شروع ہے اور کب نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، یہ تو ایک عجب سلسلہ ہے، تسلسل ہے یہ۔ تو شاہ عظیم آبادی کے ایک شعر ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی۔ کیا خوبصورتی سے بات کہی ہے شاہ عظیم آبادی، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ تو ذکر حسین کی ابتدا اور انتہا، ارے کہاں کہاں ذکر حسین ہوا ہے، زمین پر اور فلک پہ کہاں کہاں تک ذکر حسین ہوا ہے، زمین ہو یا فلک، عرش اولا ہو یا کہ سدرہ ہو، کہاں مجلس نہیں ہوتی، کہاں ماتم نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، زمین ہو یا فلک، عرش اولا ہو یا کہ سدرہ ہو، کہاں مجلس نہیں ہوتی، کہاں ماتم نہیں ہوتا۔ ہر جگہ جہاں جہاں صاحب احساس ہے، وہاں آواز ماتم آ رہی ہے، صدائے ماتم بلند ہو رہی ہے، صدائے گریہ بلند ہو رہا ہے۔ یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ تو عقل فوراً جواب دیتی ہے کہ جہاں ایک نون ہسٹری کہتے ہیں جس کو آپ کہیں، یا ایک واضح طور پہ کوئی چیز سامنے آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے، یوں تو مردوں نے بہت عزاداری میں حصہ لیا ہے، اور بڑا بڑا ہر علاقے میں اپنے اپنے لحاظ سے عزاداری کو اپنایا گیا ہے۔ میں کل بات کر رہا تھا، اللہ سے بھی بات ہو رہی تھی، ایک کتاب لکھی ہے عزاداری اس کا عنوان ہے، کتاب کا نام عزاداری ہے، شاہد نقوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، پاکستان کے اللہ کو پیارے ہو گئے، پیارے بڑے اچھے دوست تھے ہمارے، اور بہت ہی اچھے عزادار تھے، انہوں نے بہت ضخیم کتاب لکھی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے عزاداری، پورے بر صغیر کی تاریخ عزاداری، تمام دکن کے، لکھنؤ کے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، فرنٹیئر کے، آزاد کشمیر کے، اور تمام آس پاس کے جنوبی ایشیا کے اور علاقوں کے، سب کی تصاویر بھی ہیں، سب کی تفصیلات بھی ہیں، ذاتی امام بارگاہوں کا تذکرہ کیا ہے، دکن کا بہت تذکرہ کیا، لکھنؤ پنجاب کے تمام عزادہ خانوں کا، اور وہ خود مبارک بیگم کے امام بارگاہ میں جو مجالس ہوا کرتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، اس کے وہ خاص منتظم ہوا کرتے تھے اور بہت حصہ لیتے تھے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی، کبھی کہیں موقع لگے آپ دیکھیے گا، اب تو شاید اس کے ذرا دستیاب بھی مشکل ہو رہی ہے، اور اچھا کچھ لگتا ہے یہ بعض لوگ نا کہ جیسے شاید اسی کام کے لیے اللہ نے زندہ رکھا تھا۔
موت کا تو وقت معین ہے، لیکن مجھے ایسی یاد آ جاتا ہے کہ شاید نقوی صاحب نے جو لانچنگ کی کتاب تھی اس میں مجھے بھی انہوں نے موقع دیا تھا اور میری سعادت تھی، میں بولا تھا اس میں، تو اس کے چند ماہ کے بعد ہی بیچارے کو بہت شدید بیماری ہو گئی تھی اور بس کیا بتاؤں اتنے تکلیف میں تھے، بلکہ لانچنگ سیریمنی میں بھی جب وہ آئے تھے تو گلے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہے تھے، وہ نگل نہیں پاتے تھے چیزوں، بڑا مسئلہ تھا جی۔ ایک وقت تو یہ آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بچوں سے کہ بیٹا آپ میرا علاج نہ کرو، بس مجھے جاننے دو، میں نے عزاداری لکھ لی ہے، یہ تاثر یہ تھا۔ تو بڑی ضخیم کتاب لکھی عزاداری، اس میں سارے علاقوں کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک اپنے لحاظ سے عزاداری کر رہا ہے۔ عزاداری تہذیب کا نام ہے، عزاداری ثقافت کا حصہ ہے، عزاداری ہمارے عقیدت کا حصہ ہے، اظہار عقیدت کا حصہ ہے۔ لیکن ہاں اگر ویسے میں دیکھوں کربلا کے حوالے سے، اور میں نے کہا کہ خواتین کیوں اتنی سرگرمی سے حصہ لیتی ہیں، اس کا جواب عقل یہ دیتی ہے کہ جو پہلی عزادار بظاہر ہیں وہ خاتون ہیں۔ جو پہلی مجلس دمشق کے مکان میں کسی نے برپا کی تھی، وہ تعصیہ زینب میں آج کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، آج کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی ہیں۔ کچھ اور نہیں کہا تھا ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، بلکہ یہ کہا تھا ہم اپنے شہیدوں کو رو نہیں پائے ہیں، اس لیے ہمیں ایک ایسا مکان دے دیا جائے جہاں مجلس عزائے حسین ہو، جہاں مجلس عزائے حسین ہو۔ تو اس لیے حسین کے غم میں جو خواتین شامل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہاں ایک خاتون نے، اور یہ اب جب لوگوں نے کہا تھا نا مکے میں بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، بات یہاں پہ آئی تھی، ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ کربلا کی جانب جائیں، لیکن بیویوں کو تو نہ لے جائیں، بیویوں کو نہ لے جائیں۔ امام حسین کو مشورہ دینے والے بہت تھے وہاں پہ، لیکن امام علی مقام ظاہر کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے۔ امام علی مقام تو اپنے مشن پہ جا رہے تھے، ایک خاص مقصدیت کے لیے جا رہے تھے، ایک خاص آبجیکٹیوٹی کے لیے جا رہے تھے۔ جب وہاں امام علی مقام جا رہے ہیں، اب دیکھیں اب یہاں پہ مصلحت امام نظر آ رہی ہے۔ اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی تو ہمیں کون بتاتا کربلا کیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کربلا کی راویہ ہیں، وہ کربلا کی مورخہ ہیں، وہ کربلا کی ذاکرہ ہیں، وہ کربلا کی خطیبہ ہیں، وہ خطیبہ زینب ہیں، وہ ذاکرہ زینب ہیں، وہ مورخہ زینب ہیں، وہ ہے جنہوں نے بتایا۔ اگر سید سجاد نہ ہوتے، اگر دیکھیں یہ سارا ایک ایسا بظاہر لگ رہا ہے جیسے بڑا پلان ہے یہ، لیکن یہ یقیناً اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ علم کے ساتھ چل رہا ہے، یہ معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کیا کچھ ہونا ہے۔ لیکن ہاں امام علی مقام علم کی تقدیس کے ساتھ، علم کے تقدس کے ساتھ، علم کی سینٹیٹی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں قدم قدم پہ۔ اور ایک الگ عنوان ہے کہ شہادت میں ارادت شامل ہو جاتی ہے تو شہادت کی عظمتیں سامنے آتی ہیں۔ جب ارادت شامل ہو، انٹینشن ہو، جب انٹینشن ہو تو پھر وہاں شہادت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ تو امام علی مقام جب عزاداری کی بات آئی تو بیویوں کا، اور پھر ایک اور ابھی تذکرہ یہاں افسوس خانی میں بھی آیا تھا کہ جب سلسلے کو فکر کے آگے تک لے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ سارا سلسلہ ایک خاتون کی مرکزیت پر قائم ہے۔ وہ خاتون جسے خاتون جنت کہا جاتا ہے، مرکزیت خاتون۔ آج دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت باتیں کر رہی ہے اور بڑی فکر آگے تک جا رہی ہے، کہاں کہاں پلے کارڈ نظر آتے ہیں، کہاں کہاں باتیں نظر آتی ہیں۔ آؤ ہیومن رائٹس اگر سمجھنے تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھو، ان کی مرکزی حیثیت کو دیکھو، معلوم ہو جائے کہ خواتین کے حقوق کیا ہے، معلوم ہوگا کہ خواتین کی تربیت کیا ہے۔ یہ مرکزیت خواتین یہ اسلام میں کس انداز سے آئی ہے، جہاں مرکز بنایا جا رہا ہے۔ آپ روز پڑھتے ہیں، شب جمعہ میں تو ظاہر خاص طور سے پڑھتے ہیں، مجلس کے آغاز میں بھی پڑھتے ہیں، اب تو تقریبات جو ہماری ہوتی ہیں خوشی کی اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں، حدیث قصہ سے آغاز کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں، حدیث قصہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ حدیث قصہ ہمارے ورد میں ہے، ہمارے ورد میں ہے۔ جب ہمارے ورد میں حدیث قصہ ہے تو آپ دیکھیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، دنیا والوں کو بتائیں اور بتائیں لوگوں کو کہ دیکھیں ہم خاتون کو عظمت کیسے دیتے ہیں، ہم خاتون کو عظمت کیسے دیتے ہیں۔ ہم نہیں دے رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ یہ فضیلت علم اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ دیکھیں جب یہ پوچھا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تم جاؤ جاؤ، تم بھی چادر میں جاؤ، تم بھی چادر میں جاؤ۔ دیکھیں لیکن کیا فضیلت علم ہے، کیا معلم کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی تھی، بلکہ اگر جدید زبان میں کہوں اور بہت ہی یعنی تمام تر معذرتوں کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ نے NOC جاری کر دیا تھا تم جاؤ، لیکن ہاں جب وہاں پر آئے ہیں تو پھر حضرت ختمی مرتبہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔
پھر اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا میں بھی چادر میں آ سکتا ہوں؟ اب دیکھیں وہاں پہ جب پوچھا تھا کہ کون چادر میں ہے تو کیا جب آپ روز پڑھتے ہیں بچوں کو زبانی یاد ہے، بعض بچوں نے اس کو اردو میں بھی ہمارے ماحول میں یاد کیا ہوا ہے، بعض نے نظم میں یاد کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث کتاب ایک تربیت گاہ ہے، اس کو کسی فرقے سے وابستہ نہ رکھیں، اس کو کسی خاص عقیدے سے وابستہ نہ رکھیں، اس کو ایک میں سمجھتا ہوں بلکہ اس کو تو ایک نصابی حیثیت ہونی چاہیے، اس کو ایک بغیر کسی بھی تعصب، جو خیر بہت ہی عجیب سا لفظ ہے، بغیر کسی جانبداری کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں آپ کو تہذیب ملے گی، اس میں آپ کو کلچر ملے گا، اس میں آپ کو بڑے اور چھوٹے کا احترام ملے گا، اس میں آپ کو معاشرت ملے گی، اس میں آپ کو اقتصادیات کا نظام ملے گا۔ اور میں تو جملہ سوچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دیکھیں کیا چادر ہے، اقتصادیات کا لفظ آ گیا زبان پہ تو مجھے فوراً یہ بات یہاں پہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ کیا چادر ہے کہ دنیا کا محاورہ تو یہ ہے اقتصادیات کے حوالے سے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، لیکن عجیب چادر ہے کہ پاؤں دیکھ کے چادر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ درود بر محمد و آلہ۔ یہ وہ وسعت چادر ہے، جب کہا گیا کون ہے چادر میں دیکھیں مرکز خواتین اور مرکز خواتین، کیا مرکزیت دی جا رہی ہے اور مرکزیت یہ دی جا رہی ہے کیا دیکھو کون ہے، وہاں یہ ہے وہاں خاتون کا نام آ رہا ہے، وہاں فاطمہ ہے اور وہاں یہ ان کے والد گرامی ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی عظیم ترین ہستی وہاں موجود ہے، لیکن جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو وہاں جناب خاتون جنت کے حوالے سے کرایا جا رہا ہے۔ یہ مرکزیت ہے، یہ ہے خاتون کو مقام عزت۔ خاتون زندگی کا ایک ایسا سرمایہ ہے، خاتون ایک ایسا اخلاقی سرمایہ ہے، ایک ایسا معاشرتی، ایک ایسا روحانی سرمایہ ہے جس کے احترام پر ہماری زندگی قربان ہو جائے، ہماری زندگی کے تمام تر معاشرے کا احساس اس بات کو دلائے اور سوچے کہ کوئی غلام نہیں ہے خاتون آپ کے لیے بہت ہی معزز مقام کی حامل ہے۔ جب یہ کیفیت سامنے آئی تو وہاں دیکھیں یہ کہا گیا کہ کون ہے وہاں بی بی یہ ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، ان کے شوہر محترم ہیں، ان کے عزیز بیٹے ہیں۔ جب یہ سلسلہ آیا تو پھر معلوم ہوا۔ اور دیکھیں کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلے کا لفظ تو میں نے استعمال کر دیا لیکن وہ تو مباہلہ ہو رہا تھا، بات آئی، بات سے بات آگے بڑھتی گئی، مباہلہ وہاں جب کہا گیا نا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب یہ الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے اسی ترتیب سے کس انداز سے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کوئی لشکر لے کے نہیں جا رہے ہیں، کوئی فوج لے کے نہیں جا رہے ہیں، ایک کیا معصوم قافلہ لے کے جا رہے ہیں، کیا معصوم کارواں لے کے جا رہے ہیں، کیا عالم کارواں لے کے جا رہے ہیں، کیا فضیلت علم رکھنے والا کارواں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے فتح علمی، یہ ہے فاتح علمی کہ ہاں دیکھیں کیا فتح ہے وہاں پہ، اور فتح یہ ہے کہ اب وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہستیاں سامنے آ رہی ہیں تو پھر ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ آگے سے پیچھے آگے ہو جائے، اور یہ تو وہ ہے جن کے حکم پہ زمین و آسمان اس طرح ہوتے ہیں۔ پھر حدیث قصہ کی بات آ گئی کہ ہم نے سمندر بنائے، یہ بنایا وہ بنایا، یہ سارا کیوں بنایا ہے؟ ہم نے انہی کے محبت میں خلق کیا گیا ہے۔ درود بر محمد و آلہ۔ بس گفتگو ختم۔ آپ کی سماعتوں کی تمام پر یعنی محبتوں سے اور اس سے تعاون سے بات آگے بڑھی، اور بس یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہ فضیلت علم ہر مرحلے پہ نظر آ رہی ہے۔ اب وہاں کوئی اصلاح نہیں ہے، وہاں کوئی اصلاح نہیں ہے، یہ اصلاح کا تصور بھی عجیب ہو گیا۔ یہ ہمارے بہت سے لوگوں نے اسلام کو اصلاح سے وابستہ کر دیا، یا جب ستم ظریفین میں تو کہوں گا، حالانکہ اصلاح کا لفظ تو وہاں پہ استعمال کیا ہے۔ حضرت ختمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنین کو چاہیے، صاحبان ایمان کو چاہیے کہ وہ اصلاح استعمال کریں۔ اصلاح پوچھا کون سا اصلاح؟ کہا دعا اصلاح ہے، دعا مومن کا اصلاح ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ابھی دیکھیں دعا کی یہاں پہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جو بیمار ہیں ان کی دعا کی جائے، تو دعا کرو، تم دعا کرو، اور اگر تم سے کوئی پوچھے تو بتا دو میں ان سے بہت قریب تھی، اور وہ بھی چاہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری باتوں کو مانیں اور میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں۔ جب یہ سارا سلسلہ آئے تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ ہاں دعا اصلاح کہا گیا،
دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب دعا مومن کا ہتھیار اور باقی اگر خلوص نیت سے دعا مانگی جائے تو ایک عجب کیفیت ہے. ماہرین نفسیات یہاں تشریف فرمائیں، یہاں مختلف شعبوں کے مالک اور ماہر تشریف فرمائیں. آپ دیکھیں قبولیت کا وقت تو ہے کب کہاں ہے. دراصل الگ موضوع ہے، کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ زندگی بخیر. لیکن ذرا سا کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ یہ دیکھیں قبولیت کا وقت تو ہے، لیکن جب دعا مانگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آغاز قبولیت تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. آغاز قبولیت تو وہیں سے ہو جاتا ہے. جب قبولیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہاں معلوم ہوتا ہے ایک تقویت آ جاتی ہے، ایک قوت آ جاتی ہے. اسی لیے زبان مبارک کے رسول نے کہا یہ تمہارا ہتھیار ہے، تمہارا اسلحہ ہے. جب اسلحہ ہے مومن کا تو ظاہر ہے وہاں پر طاقت توانائی. وہاں اب کاروان حسین جو گیا ہے، وہاں کاروان مباہلے میں جو گئے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ تفصیلات سے واقف ہیں، میں واقعہ بیان نہیں کر رہا، میں صرف تاثیر بیان کر رہا ہوں. اس کی تاثیر بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں. جیسے جیسے آیت کے الفاظ آ رہے ہیں اور ویسے ویسے اس ترتیب سے افراد آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر یہ جب جواب آ رہا ہے اور یہ اظہار آ رہا ہے، یہ تاثر آ رہا ہے کہ ان سے مباہلہ نہیں کرنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں بی بی مرکزی حیثیت رکھ رہی ہیں، اور یہ وہ استفادہ علم ہے، یہ وہ تفصیل علم ہے، یہ وہ تقدیس علم ہے جس کو دنیا محسوس کر رہی ہے. اور کیوں نہ کرے؟ کیا مرتبہ ہے بی بی کا، کیا مقام اور کیا عظمت ہے بی بی کی. کوئی مقابلہ نہیں دنیا کی عام خواتین سے. لیکن اتنا کہوں گا اگر معاشرے کے ماحول کے اعتبار سے آپ دیکھیں اور سوچیں تو دیکھیں 18 سال ظاہری زندگی کیا ہوتی ہے. 18 سال تقریباً آگے پیچھے چند مہینہ کا مسئلہ ہے، لیکن 18 سال ایک احتیاطاً میں تمہیں یہ فگر بیان کر رہا ہوں. 18 سال کی ظاہری زندگی بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، لیکن ہمارا سلام اس ہستی پر کہ 18 سال کی ظاہری زندگی ہے، لیکن صدیوں تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس زندگی میں نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کر رہے ہیں. یہ ہے تاثیر ذکر سیدہ، یہ ہے تاثیر ذکر بی بی صاحبہ کہ دیکھیں کیا انداز ہے کہ اس انداز سے آگے آ رہی ہیں کہ وہ تمام. بس گفتگو ختم آخری مرحلے پر بات ظاہر ہے، پھر انشاءاللہ جاری رکھوں گا بخیر و عافیت انشاءاللہ. لیکن سوچئے گا کہ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے بتایا کہ کردار نسمت کیا ہے، جنہوں نے بتایا نمونہ کردار نسمت کیا ہے. اور یقیناً خاتونان جنت کی سردار ہیں. سردار خاتون جنت کہا جاتا ہے. جنت تو ویسے ہی ظاہر ہے جس انداز سے وہاں موجود ہیں لوگ ان سب کی ظاہر ہے. جب وہاں اس انداز سے یہ بچے ان کے جوانوں کے سردار ہیں، جب یہ ساری کیفیتیں سامنے آ رہی ہیں تو اب دیکھیں کتنی عظیم ہیں. بغیر کسی مثال کے میں کہہ رہا ہوں ماں خود کتنی عظیم ہستی ہے. ماں، ہر ایک ماں کتنی عظیم ہستی ہے. آپ پس منظر میں پلٹ کے دیکھیں، آپ کے ٹیلنٹس کچھ بھی ہوں، آپ کی صلاحیتیں کچھ بھی ہوں، آپ کی ڈگریز کچھ بھی ہوں، آپ کی کوالیفیکیشنز کچھ بھی ہوں، لیکن ماں کی تربیت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ماں کی تربیت، والدین کی تربیت مجموعی طور سے، اور خصوصاً ماں کی قربانی، ماں کا ایثار اتنا عظیم ایثار ہے کہ آپ اس کا کوئی بدل ہم نہیں دے سکتے تھے. کس کو ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا نہ آنے سے رہے گا بے قرار. علامہ اقبال علیہ الرحمہ آپ نے پڑھی ہوگی، والدہ مرحومہ کی یاد میں جو نظم ہے نا ان کی بانگ درا میں ہے، بہت طویل نظم ہے، اس میں فلسفہ موت و حیات بھی ہے. اور ماں مرحومہ کے بارے میں اتفاق تھا، میں دیکھیں ذاتی باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن چونکہ وہ ایک تاثر ہے اس میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں جب ماسٹرز کے فائنل میں تھا اور میں نے نظم یہ پڑھی ہوئی تھی اس وقت، تو مجھے ایک احساس ہو رہا تھا کہ دیکھیں اب میں کسی اپنے دھندے میں نکلتا، کچھ کام کرتا، بیچاری ماں میری سب کچھ کرتی ہیں. تو اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا، تو میرا چھوٹا سا ایک کمرہ جیسا کچھ ایک چیز تھی، اس میں میں نے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے یہ اشعار لکھ کے لگا لیے تھے والدہ مرحومہ کی یاد میں. آپ تو یہ کہتے ہوں گے، پڑھی تو ہوں گے آپ نے، اگر بچے پڑھیں، دیکھیں، سوچیں، سمجھیں تو واقعی کیا تاثر ملتا ہے کہ کس کو ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. یہ ہے وہ ماں کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی ہے. یہ مصرع مجھے خاص طور سے اس پر چونکاتا تھا. عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس. کہ بچہ کسی کیریئر میں آ رہا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہو رہا ہے، اور بہت سے آپ کے ذہنوں میں چیزیں آ رہی ہوں گی اپنے اپنے لحاظ سے. اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے.
اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. بڑی زندگی ہے، بڑی تحریک ہے، حرکت ہے. ایک متحرک سرمایہ کا نام ماں ہے. تو ہر ماں اتنی اہم ہے. تو پھر وہ ماں جس کے آغوش میں شہداء نے تربیت پائی ہے، وہ ماں کتنی فضیلت باب ماں ہے، کتنی فضیلت باب ماں ہے، کتنی عزت باب ماں ہے، جس نے بتایا کہ کیا ہے کہ اب شعر کے لحاظ، اشعار کے لحاظ سے کہیں، ویسے کہیں، فکر کے لحاظ سے کہیں. علامہ اقبال کی نظم ہے، پوری پڑھیے اور بھی دیکھیے گا کیا خوب باتیں اس میں. تاثراتی نظم ہے، ایک تاثراتی نظم ہے اس میں کہ ہاں یہ تمام. تو اب اس میں اس ماں کے بارے میں کیا کہا جائے. اس ماں نے ایک ایسا ماحول بتا دیا کہ دیکھو میں قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہوں اور چکی کی مشقت بھی کر رہی ہوں، آغوش میں بچے کو بھی پال رہی ہوں. یہ پورا اسکول ہے ماں کا، یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے ماں کا. چکی، آغوش میں بچہ اور قرآن کی تلاوت. یہ ہے ایک مومن ماں کا ماحول، یہ ہے ایک مومن ماں کا گھرانہ. چکی کی مشقت کسی بھی شیپ میں آ سکتی ہے، بچہ آغوش میں ہوتا ہے. اور ہاں اللہ تعالیٰ سب کی گودیں بھری رکھے، بچوں کو زبان سلامت رکھیں، ترقیاں کریں، خوش رہیں، کامیاب ہوں. حسین کے درسگاہ میں آ کے مزید درسگاہوں میں کامیابیاں حاصل کریں. یہ ساری کیفیتیں ہیں. یہ ایک 3 چیزیں میں نے تکون بیان کر دی آپ کے تعاون فکر سے، میں نے جو ابھی بس مولا کے اس منبر کی سعادت سے حاصل ہوئی ہے. یہ تکون ہے، چکی ہے، قرآن ہے اور گود ہے. یہ آغوش، اس آغوش میں تربیت پا کے ہوا قرآن کی ہے، تاثیر قرآن کی ہے اور مشقت چکی کی ہے. اس کے حلال بھی مل رہا ہے اور تعلیم قرآن بھی ہو رہی ہے اور بچے کی تربیت بھی ہو رہی ہے. یہ وہ سوچتا ہے، یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے زندگی کا ڈھب بتایا، زندہ رہنے کا طریقہ بتایا. لیکن کیا مظالم برداشت کیے، کیا مسائل برداشت کیے کہ جب بابا رخصت ہوئے تو وہ جملہ تاریخ کے صفحات پہ درج ہے، بلا تفریق ہر ایک اس کو صاحب احساس پڑھ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے کہ بس کیا بتاؤں، آپ کیا گئے، دنیا میرے لیے تاریخ ہو گئی. اگر یہ مظالم اور مسائل اگر دنوں میں پڑھتے تو رات میں تبدیل ہو جاتے، تاریخ میں تبدیل ہو جاتے. کس انداز سے وہ کہ جو باب العلم کے گھر کی رہنے والی، گھر والی کہا جائے عام محاورے کے تحت، جو باب العلم ہے، اس امام بارگاہ کا بھی ظاہر نام باب العلم ہے. اس کے باب العلم کے گھر کے دروازے پہ جو کہ علم کا دروازہ ہے، فضیلت علم کا دروازہ ہے، اور وہ دروازے کو کس طرح کیا نقصان پہنچایا گیا، کس انداز سے گرایا گیا. اب یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ہاں اس عظیم ہستی نے بتا دیا کہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی. میں بتاؤں گی کہ کیا ہے صبر، کیا صبر ہے ہر آنے والی ماں کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام صاحبان فکر نے اس ہستی کو سلام کیا ہے. مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ اقبال علیہ الرحمہ. مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز. لیکن بی بی زہرا جو ہیں وہ 3 نسبتوں سے عزیز ہیں، اور وہ 3 نسبتیں آگے بتا دی گئی ہیں. وہ 3 نسبتیں کیا کیا ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. اب دیکھیں اقبال کی فکر، آپ دیکھیں الفاظ آتے ہیں، الفاظ لائے نہیں جاتے. اقبال کی فکر میں کہاں سے لفظ آ گیا؟ اب جو میں بیان کر رہا ہوں، بانوے تاجدار حل عطا. اب دیکھیں حلطہ کی ساری آیتوں کو پڑھتے جائیے، اقبال نے کیا لفظ بیان کیا ہے کہ بانوے کس کی بیوی ہے، کس کی زوجہ ہے، جو تاجدار حلطہ ہے، تاجدار حلطہ ہے. واہ کیا اقبال نے کیا فکر دی ہے. اور کہاں سے یہ آواز آئی ہے ان کے پاس کہ تم کو شور نہ کو یہاں پہ تاجدار حلطہ ہو. مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. بانوے تاجدار حلطہ، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. یہ وہ ہے جو بانوے ہے، بی بی ہے، بیگم ہے، اہلیہ ہے، کس کی جو تاجدار حلطہ ہے. اور پھر وضاحت کرتی مرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، مشکل کشا. جب یہ کیفیت قلب سامنے آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ہستی ہے. اور کس کی ماں ہے؟ مادر مرکز پرکار عشق، مرکز پرکار عشق اور مادر کارواں سالار عشق. یہ اس کی ماں ہے جو کہ کارواں سالار عشق ہے، اور جو کارواں سالار عشق ہے، اور جو پرکار ہے. پرکار ایک الگ خود موضوع ہے. پرکار جو ہے کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، خود موضوع ہے. ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے، دائرے کے اندر رہیے تو معلوم ہوگا عشق کیا ہے. دائرہ عشق میں رہنے سے
انسان مرکز سے قریب رہتا ہے، دائرے سے ذرا نکلا مرکز سے دور ہو جاتا ہے۔ تو وہاں کہا کہ ہاں وہ ہے کہ جو مادر عام مرکز پرکار عشق، اور ہاں اس کی ماں ہے جو کارواں سالار عشق ہے، جس نے سردار سے کیا۔ اور پھر یہ ماں کہ ہاں یقیناً یہ وہ ہے، طویل نظم ہے، اب ظاہر آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، پھر پڑھنے کو بھی جاتا ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں اس بات کو، یہ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے پڑھا ہے۔ شاید کبھی آپ سے بات ہوئی اس بارے میں حوالہ آ جاتا ہے، ہمارے محترم استاد اور بہت نامور دانشور اور بہت اہم شخصیت پروفیسر قرار حسین صاحب، وہ ایک دفعہ میں نے شاید کبھی بیان کیا ہو، تو وہ ایک دفعہ ٹیلی ویژن کے ڈسکشن میں تھے، اور وہ 21 رمضان کو ڈسکشن ہو رہا تھا، اور جو اس کے کمپیئر تھے وہ بھی بہت بڑے دانشور اور فلسفی، شعبہ فلسفہ کراچی یونیورسٹی کے صدر تھے ڈاکٹر منظور احمد صاحب۔ تو انہوں نے نہج البلاغہ کے حوالے سے بات شروع کی، نہج البلاغہ کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے قرار صاحب سے۔ تو انہوں نے اس طرح سے شروع کی بات کہ پروفیسر صاحب آپ وہ نہج البلاغہ تو آپ نے پڑھی ہوگی، اور وہ اس طرح ایسے ایک سرسری سا جملہ بولا جیسے ظاہر ہے ایک کمپیئر بولتا ہے۔ تو وہاں پہ قرار صاحب سے جب کہا نا انہوں نے کہ تم نے کہ آپ نے یہ نہج البلاغہ تو پڑھی ہوگی، تو کیا جواب دیا قرار صاحب نے؟ قرار صاحب نے کہا نہیں میں نے پڑھی نہیں ہے، میں پڑھتا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پڑھی ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، میرے مطالعے میں رہتے ہیں، میرے مطالعے میں رہتا ہوں۔ حقیقت بھی یہی ہے، کوئی صاحب علم صاحب مطالعہ ظاہر پڑھی تو ہوگی، لیکن پڑھتا رہتا ہوں، میرے زیر مطالعہ رہتی ہے، میرے رہنمائی کا سامان رہتی ہے، ہر علم کا شعبہ مجھے وہاں ملتا ہے، دانائی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ زندگی میں جب انسان اس انداز سے سامنے آتا ہے تو آپ نے چیزیں پڑھی ہوں گی، پڑھتے رہتے ہوں گے، لیکن پھر پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں۔ اب تو انگریزی میں ترجمے ہیں، نیٹ ہے، کیا کیا سہولتیں ماشاءاللہ ہیں، ہم نے تو اس دور میں پڑھا ہے جبکہ کہاں سے کتابیں لا کے ڈھونڈ کے پڑھا پڑھتے تھے۔ تو اب یہ انداز ہے کہ ہاں بانوے تاجدار حلقہ مرتضیٰ مشکل کشا شر خدا، اور وہ مظہر تسلیم راہ حاصل بطول مادرہ را عصبہ کامل بطول۔ ماؤں کے لیے جو نمونہ عمل ہے مکمل، وہ یہی ہستی ہے، وہ یہی ہستی ہے جس ہستی کا نام یقیناً سید کونین ہے۔ جو سید کونین ہے وہ ہستی ہے، مادر ماؤں کے لیے ایک نمونہ عمل۔ یہ تو ایک بار نے کہہ دیا، لیکن میں اپنی سعادت سمجھوں گا، اور بس گفتگو کے اختتام پر بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور بڑی سعادتوں کا تذکرہ ہے، بڑی محبتوں کا، عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ شاید ہی کوئی اہل سخن گزرا ہو، اور شاید ہی کوئی صاحب علم گزرا ہو، شاید بھی کوئی صاحب احساس گزرا ہو جس نے بی بی کے بارے میں کوئی نہ کوئی ان کی مدح میں، ان کی توصیف میں کوئی شعر نہ کہا ہو۔ اور یہ تو بڑے بڑی ہستیاں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا میر انیس اللہ مقامو، کیا ظاہر ہے دنیا سخن کا بہت اہم نام ہے۔ وہ یہاں ہمارے نوجوان تشریف لاتے ہیں، آج اتفاق سے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ میر انیس کے فیض آباد کے رہنے والے ہیں۔ ہم تو ان سے نسبت سے خامخواہ متاثر ہو گئے ہیں، یعنی حالانکہ ان میں کوئی ظاہر ہے وہ میر انیس کا کوئی رمق تو نظر نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی نسبت اگر اس جگہ سے ہو گئی تو پھر ہمیں وہ ایک بے بچہ ایسے یاد رہ گئے ہوں۔ تو خیر اب میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا کہ پہلے کس نے کہا بعد میں کس نے کہا۔ اقبال شہنشاہ سخن ہے، اقبال کو پڑھیں فکر تازہ ہو جاتی ہے، کیا روحانیت تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک ایک چیز کو پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے، سوچتے جائیے، ساری کیفیتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ انیس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے انیس نے کیا انداز اختیار کیا۔ بی بی صاحبہ کی مدح میں کہتے ہیں مہر ایک طویل ان کا مرثیہ ہے، اسے آپ مرثیہ بھی کہہ سکتے ہیں، مسدس بھی کہہ سکتے ہیں، منقبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مراثی انیس کی وہ اس میں جلدوں میں موجود ہے، وہ پڑھیے گا بھی دیکھیے گا، وہ طویل ہے وہ۔ لیکن اس میں جو انہوں نے ایک جیسے ابھی اقبال نے کہا نا کہ 3 نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کو انیس نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ ذرا آپ سے ملاحظہ فرما لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ مہر سپہر اس جو شرافت ہے فاطمہ۔ کیا بات ہے، مہر بہت سے لفظوں میں آتا ہے، مہر سپہر اس جو شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ۔ کیا الفاظ ہیں، شرح انیس اللہ مقامو، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خداؤ آیے رحمت ہے فاطمہ۔
انیس نور خداو آئے رحمت فاطمہ، اور کہتی ہے کہ رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے۔ یہ انیس میں یہ پہلا بند ہے، اور ساری تفصیل سے، لیکن ایک بند میں پڑھوں گا بلکہ دو، اس میں وہ خاص جو اقبال نے کیفیت بیان کی ہے اسی انداز سے انیس کس طرح کہہ رہے ہیں۔ انیس اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ ری فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، اللہ ری فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، اور شوہر ملا، ہم نے اس لفظ پہ گفتگو بھی کی تھی، آپ دیکھیں انیس نے اس لفظ کو استعمال کیا کہ بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، اللہ ری فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، اللہ نے، انیس کہہ رہے ہیں اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف۔ اب دیکھیں اور کیا دونوں امام خلف کے حاجت روا ہوئے، دونوں امام حسن و حسین خلف کے حاجت روا ہوئے، اور مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ درود بر محمد و آلہ۔ آج ہم مجلس بی بی کی نظر کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر مجلس ان کی نظر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ تشریف لاتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ سارا انہی کے لیے تعزیت ہے، یہ سلسلہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہے کہ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ بس ایک بند اور سن لیجیے، وہ بھی آپ کی عقیدت کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، انیس کہتے ہیں بس اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام۔ اب پرانا لفظ کہا گیا یہاں پہ، اے کلک قلم، اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام، اے کلک پین، اے کلک اپنے سر کو جھکا لے با احترام۔ اور دیکھیں یہ ہے وہ انداز زندگی جہاں بتا رہے ہیں کہ ہاں کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ یہ ہے یہ بس دیکھیں، بس خلاصہ کلام، گفتگو کے 9 بج گئے آج ماشاءاللہ، آپ سے گفتگو ہوئی، بظاہر نبی کا نام آیا تو ظاہر ہے ہم لیں تو لیں، اگر کہیں سے بھی نام آ جاتا ہے ہماری آنکھوں میں اشک آ جاتے ہیں، اشک بار ہو جاتی ہیں آنکھیں۔ بی بی آپ نے مصیبتیں برداشت کی، آپ نے مسائل والا برداشت کیے، لیکن بی بی آپ نے یقیناً وہ مقام عزا اور وہ سلسلہ عزا جو آج ہر جگہ موجود ہے وہ آپ ہی کی نسبت سے ہے، وہ آپ ہی کی نسبت سے ہے۔ جب کربلا کے تپتے ہوئے ریزگار میں آپ کا بیٹا زین سے زمین پہ آیا تھا تو آپ نے ہی آواز دی تھی کہ بیٹا آ، میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، میں نے تجھے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ کربلا ایک تسلسل فکر ہے، کربلا تسلسل عمل ہے، کس کس شہید کا تذکرہ کیا جائے، بچے ہیں، جوان ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بس اختصار سے بس مجلس یہاں پر ختم کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن اس وقت تک کے لیے ختم ہو رہی ہے، بس مجلس یہاں پہ کسی حد تک مکمل ہو رہی ہے۔ اور غور کیجئے گا کہ کربلا میں کس کس کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت مسلم کا تذکرہ ہم نے کیا ابھی نا، کہ سفارتکاری کی شان بتائی حسین نے، یہ سفارتکاری، لیکن ہائے مسلم آپ تو دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، بڑے مسائل برداشت کیے، بڑے مسائل برداشت کیے، لیکن ہائے آپ کے بیٹے
کہاں کہاں ہمارے میں اپنی زبان میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہاں کہاں پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر سا بیان کروں گا، اتنا صرف کہوں گا، تاثراتی جملے بیان کروں گا اور محسوسات میں لائیے گا اس کو کہ بچے ہیں جن کی عمر 10 سال سے بھی کم بتائی جاتی ہے، ہائے بچے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، جاننے والا نہیں مل رہا ہے، کوئی پہچاننے والا، اسے کہتے ہیں غریب الوطنی، اسے کہتے ہیں غریب الوطنی، جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو، ہائے وہ جاننے والا رب کو ترس رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ خاتون ملتی ہیں، بچوں سے محبت کرتی ہیں۔ کربلا کے واقعے میں اور ویسے بھی واقعات حق میں ایسا بہت سا معاملہ نظر آتا ہے، کبھی تفصیلی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ خاتون، کوئی نہ کوئی خاتون ایسی سامنے آ رہی ہے جس نے کسی کو مدد دی، تعاون کیا۔ اسی طرح ان بچوں کے لیے بھی ایک خاتون سامنے آئیں، اور خاتون جب سامنے آئیں تو کہا بیٹا تم کون ہو، تم کون ہو؟ کہا بس ہم کیا بتائیں، اب کیا بتائیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ وہ محبت والی تھی، وہ عقیدت والی تھی، آؤ تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں، اپنے گھر لے چلتی ہوں۔ بس اختصار سے جملے یہاں پہ مجلس کو یہاں پہ مکمل کیا جائے کہ اب جب گھر میں آ رہی ہیں، بچے ہیں، کم سن ہیں، ان کے لحاظ سے انتظام ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا رہی ہیں کہ ہاں اس گھر میں ایک مرد ہے، وہ وہاں ابن زیاد کا ساتھی ہے، بس کہیں وہ نہ آ جائے۔ اب بس وہ وقت آ گیا، وہ آیا اور آنے کے بعد کہا، جب پوچھا بہت دیر ہو گئی، خاتون نے پوچھا تم بہت دیر سے آئے تو بتائے کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایک کام پہ نکلا ہوا تھا، ایک کام پہ نکلا ہوا تھا اور جگہ جگہ جا رہا تھا لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کہا کس کام پہ جا رہے تھے؟ کہا میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو تلاش کر رہا ہوں، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ بس یہ سننا تو وہ عورت کب کپا گئی، ہائے میں کن لفظوں کو بیان کروں، میری لغت میں گنجائش الفاظ نہیں ہے، لیکن ہاں عجب کیفیت قلبی ہے۔ اب جب باقی بچے ہیں، اچانک خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ ہاں بیٹا اب تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو، اب تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ یہ جب سننا تھا تو بچوں کی چیخ نکلی، ہائے وہ چیخ کربلا کی چیخ ہے، چیخ بھی پوری تاریخی لفظ کا ایک حامل لفظ ہے، تاریخی اہمیت کا حامل لفظ ہے۔ کتنی چیخیں ہیں کربلا میں، کتنی چیخیں ہیں کربلا میں، یہ بچے چیخ رہے ہیں۔ آواز آئی تو اس شخص نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اب بس پھر وہاں پہ بتانا مقصود تھا، کہا یہ وہ ہے، بس تعارف یہ ہوا ہے، کہا میں تو تلاش میں تھا۔ اب بس وہ بچے ہیں اور وہ ظالم ہاتھ ہیں، اور وہ ظالم ہاتھ ایسے آگے بڑھے کہ ایک ستون سے بچوں کو باندھ دیا اور کہا بس رات گزر جائے، صبح کو تمہیں میں ہاں ایسے لے کے چلوں گا کہ پانی کے قریب لے جاؤں گا۔ بس آخری چند جملے ہیں، بچوں کو پانی کے قریب لے گئے۔ بڑا بھائی کہہ رہا ہے ہاں اس انداز سے نہ مارنا، ہمیں وہاں پہنچا دو، ہمیں اس طرح کر دو، ہمیں فروخت کر دو۔ کتنے کتنے آپشنز دیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں قتل پہ آمادہ ہے اور قتل پہ آمادہ ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، بڑا کہہ رہا ہے کہ پہلے چھوٹے کو نہیں پہلے مجھے مارو، چھوٹا کہہ رہا ہے پہلے مجھے مارو۔ ہاں اس انداز سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ابن زیاد نے کہا ہے کہ ان دونوں کے سر لائے جائیں۔ اب میں یہ تابع بیان نہیں ہے، میرا دل اس بات کی ہمت نہیں رکھتا میں اس سارے منظر کو لفظوں کا شکل لفظوں کا ڈھانچہ دے سکوں، لیکن ایک جملہ بس کہوں گا، ہائے کیا ظالم ہاتھ ہے جس نے ان کمسن بچوں کو قتل کیا، ہائے سر تن سے جدا کر دیا اور صرف اسی پہ اکتفا نہ کی، سر الگ رکھے اور تنوں کو پانی میں بہا دیا۔ ہائے بچے آپس میں مل رہے ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ہم دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب بس ایک جملہ کہوں گا، ارے بچوں کربلا میں بھی بچے شہید ہوئے تھے، میں کوئی مفادہ نہیں کر رہا، بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہاں جب وہاں بچے شہید ہوئے تھے تو بچوں کے لیے کچھ بڑے موجود تھے۔ ہائے حسین کے سامنے علی اصغر شہید ہوئے، حسین کے سامنے قاسم شہید ہوئے، لیکن آج جب مسلم اور ہائے یہ پسران مسلم شہید ہو رہے ہیں تو بچے کہہ تو رہے ہوں گے بابا کہاں ہے، ہائے ہمارے بابا کہاں ہے، ہائے ہمارے بابا کہاں ہے۔
پروردگار یہ مجلس قبول فرما، جس خدمت سے، جس محبت سے، جسے تمام جو سفیدہ بچھائی جا رہی ہے، پروردگار اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار تمام تر منتظمین کی، تمام تر صاحبان، تمام تر شرکا کی، تمام خواتین و حضرات کی، سب کی سب عزاداروں کی پروردگار توفیقات میں اضافہ فرما، استطاعتوں میں اضافہ فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے بچوں کو ہم علم کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، فضیلت علم پر گفتگو ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو صحیح معنوں میں علم کے مفہوم کو، اس کی روحانیت کے مفہوم کو سمجھ میں آنے کی توفیق عطا فرما، ان کو نمایاں کامیابی عطا فرما، جس کیریئر میں جائیں، جس شعبے میں جائیں، پروردگار ان کو عزت و توقیر عطا فرما۔ پروردگار ان کے والدین کا، ان کے بزرگوں کا، ان کے عزیزوں کا سایہ ان کے سر پہ قائم رکھ۔ پروردگار ہماری اس تمام تر عبادت کو پروردگار قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اس ادا خانے کو، اس امام بارگاہ کو، اس عبادت گاہ کو، اس مسجد کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو توفیق ہو سکے اور ہے حاصل کہ ہم اس کے ساتھ مستقل شریک کار رہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادا خانے کو، اس امام بارگاہ کو، اس مسجد کو مزید ترقی ہو، احکام تمام حاصل ہو۔ پروردگار تمام جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، جہاں جہاں مومن بس رہے ہیں، جہاں جہاں صاحبان ایمان بس رہے ہیں، جہاں جہاں صاحبان احساس بس رہے ہیں، انہیں تحفظ عطا فرما۔ ہمارے علماء کا، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے تمام تر صاحبان علم کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم رہ، تا دنیا کو امن و عاشقی کی دولت عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی درخواست ہے۔ آج جس خاندان نے مجلس برپا کی ہے ان کے مرحومین کے لیے اور جملہ جو حاضرین ان سب کے مرحومین کے لیے، تمام مرحومین مومن اور مومنات کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت۔ بسم اللہ۔